السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق ہے۔ آپ کے سامنے ایک عبارت ہے، وفی المحجور اختلاف معروف۔ عبد محجور میں ایک مشہور اختلاف ہے۔ اوپر سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے غلام کا کہ حدود اور قصاص کا اقرار کرنا صحیح ہے، چونکہ اپنے دم، حیات اور نکاح کا وہ مالک ہے، چاہے وہ مال کا مالک نہیں ہوتا، غیر مال کا مالک ہوتا ہے۔ چوری کا بھی اقرار اس کے لیے صحیح ہے، چاہے چوری کا مال مستہلکہ ہلاک ہو چکا ہو، قائمہ مال موجود ہو۔ عبد معزون کی طرف سے یہ صحیح ہے۔ عبد ما صح من المأذون، عبد معزون وہ غلام جس کو آقا نے تجارت کی اجازت دے دی ہے۔ عبد معزون کی طرف سے چوری وغیرہ کا بھی اقرار صحیح ہے، چاہے چوری کا مال موجود ہو یا ہلاک ہو چکا ہو۔ عبد محجور میں اختلاف ہے ہمارے ائمہ ثلاثہ کا۔ عبد محجور وہ غلام جس کو آقا نے تصرف سے روک دیا ہو اور اس کو آقا نے تجارت کی اجازت نہیں دی، اس میں مشہور اختلاف ہے۔ اگر عبد محجور نے چوری کا اقرار کیا تو اگر غلام اس کے اقرار کی تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے غلام کے اقرار کا، ایک تو ہے کہ آقا خود تصدیق کر دے کہ بھائی صحیح ہے، تو آقا اپنے نقصان پر رضامند ہو گیا، غلام کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا ضمان دینا پڑے گا مال کا۔ لیکن اگر آقا اس کے اقرار کی تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے، غلام بول رہا میں نے چوری کی، مال چرایا ہے، آقا اس کی تکذیب کر رہا ہے، تو ہمارے تینوں ائمہ کا اس سلسلے میں مسئلہ الگ الگ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہم اللہ، تینوں حضرات کے اقوال اس سلسلے میں الگ ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور مال بھی لوٹایا جائے گا۔ مسئلہ حد کا ہے۔ حدود کے سلسلے میں آقا کا کوئی حق نہیں کہ آقا روک دے ہوئے۔ ٹھیک ہے، آقا کا مملوک ضرور ہے، لیکن حدود اور قصاص کے جیسے بہت سارے حقوق کا استثناء کیا گیا ہے رقیق اور غلام سے، اس میں یہ بھی حدود اور قصاص کے سلسلے میں وہ آزاد ہے، اقرار کر سکتا ہے، ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور مال بھی لوٹایا جائے گا، چونکہ غلام نے اقرار کیا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی تخفیف کرتے ہیں کہ ہاتھ تو کاٹا جائے گا، حد ہے، لیکن مال نہیں لوٹایا جائے گا، چونکہ زمان مال میں آقا کا ضرر ہے، آقا کا نقصان ہے۔ اور ہاتھ کا کاٹنا تو اپنی ذات پہ اقرار ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا، اس کا ہاتھ جا رہا، لیکن مال کا جو اقرار کر رہا ہے یہ غیر کے حق میں اقرار ہے اور غلام اس کا مالک نہیں ہے۔ اقرار فی حق الغیر غیر صحیح۔ لیکن بہرحال اقرار تو کیا ہے اس نے، اس لیے آزاد ہو جانے کے بعد اس چوری کے مال کا وہ ضمان دے گا۔ فی الحال ہاتھ کاٹا جائے گا صرف۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل ہی ڈھیل دے دی، لا یقطع ولا یرد، نہ ہاتھ کاٹا جائے گا اور نہ وہ مال لوٹائے گا۔ لا یقطع ولا یرد، مال نہیں لوٹائے گا۔ آقا کا نقصان ہے اس میں، ہاتھ کاٹنے میں، اس کے منافع آقا کے لیے، آقا کو نقصان ہوگا۔
گویا حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں آقا کی بہت زیادہ رعایت کی گئی ہے۔ ہاں، مال کے زمان کو آزادی کے بعد دے گا، فی الحال کچھ نہیں، نہ ہاتھ کاٹا جائے۔ وفی المحجور اختلاف معروف، عبد محجور میں مشہور اختلاف ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ بھی کاٹا جائے، مال بھی لوٹایا جائے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ کاٹا جائے، مال نہیں لوٹایا جائے گا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہ ہاتھ کاٹا جائے گا اور نہ مال لوٹایا جائے گا۔ آگے کی عبارت دیکھیں، وَعَلَى هَذَا قُلْنَا فِي جِنَایَةِ الْعَبْدِ خَطًا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا غلام کی خطأً جنایت کرنے کے سلسلے میں کیا کہا؟ پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ غلام چونکہ مال کا مالک نہیں ہوتا، اس لیے اگر غلام نے خطأً کو جنایت کر دی تو وہ دیت تو دے نہیں سکتا ہے، اس کے پاس مال ہی کہاں ہے، عرش نہیں دے سکتا، دیت نہیں دے سکتا، وہ مال کا مالک نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ سامنے والے کا حق بھی ضائع نہ ہو، تو اس کے لیے یہ کیا جائے گا کہ یہ غلام جس نے جنایت کی ہے اس شخص کے حوالے کر دیا جائے، ان کے ولی کے حوالے کر دیا جائے جن کے ساتھ جنایت ہوئی ہے۔ یہ خود اس کی ذات، غلام کی ذات، اس کی جنایت کا بدلہ ہے، چونکہ دیت اور عرش نہیں دے سکتا ہے، مال کا مالک نہیں ہے۔ غلام ہی اس شخص کے حوالے کر دیا جائے جس کے ساتھ جنایت ہوئی ہے، اگر وہ موجود ہے تو اس کے، ورنہ اس کے اولیاء کے حوالے کر دیا جائے۔ ہاں، آقا فدیہ دینا منظور کر لے کہ میں دیت ادا کروں گا، پھر غلام مولا کے پاس رہے گا، ورنہ مولا کو غلام چھوڑنا پڑے گا، اور غلام جنایت جن کے ساتھ ہوئی ہے ان کے حوالے کیا جائے۔ دیکھیے عبارت، وَعَلَى هَذَا قُلْنَا فِي جِنَایَةِ الْعَبْدِ خَطًا، اسی بنیاد پر، کس بنیاد پر کہ عبد، غلام، رقیق مال کا مالک نہیں ہوتا، ہم نے کہا غلام کے خطأً جنایت کرنے کے سلسلے میں کہ وہ بدلہ بن جائے گا اپنی جنایت کا، اِنَّهُ يَصِيرُ جَزَاءً لِجِنَایَتِهِ، اس لیے کہ غلام لیس من اہل الزمان ما لیس بمال، اس چیز کے زمان کا اہل نہیں ہے جو مال کے قبیل سے نہیں دینے کی اہلیت رکھتا ہے، وہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ مولا، مگر یہ کہ مولا فدیہ دینا منظور کر لے، الا ان یشاء المولا الفدیہ، فدیہ دینا اگر منظور کر لے تو پھر غلام کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا جن کے ساتھ جنایت ہوئی ہے۔ فدیہ دینے سے مراد آقا عرش اور دیت دینا منظور کر لے، اس کو فدیہ سے اس لیے تعبیر کیا کہ اس کی جان چھڑانے کا وہ معاوضہ ہے، ورنہ غلام کی جان ہی اس کے حوالے ہو جاتی، غلام کی ذات ہی اس کے حوالے ہو جاتی ان لوگوں کے۔ آقا کہہ دے کہ میں دیت دوں گا، تو اس دیت اور عرش کو فدیہ سے تعبیر کیا چونکہ اس کی جان چھڑانے کا وہ معاوضہ ہے۔ جب آقا فدیہ دینا منظور کر لے فَيَصِيرُ عَائِدًا إِلَى الْأَصْلِ، لہذا یہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آئے گا۔ اصل یہی ہے کہ دیت دی جائے، عرش دی جائے جنایت کے سلسلے میں۔ عرش اعضاء کی دیت کو کہا جاتا ہے، اور پورے جان کی جو ہو اس کو دیت بولا جاتا ہے۔ اعضاء کے نقصان کا معاوضہ بدل عرش ہے، اور پوری جان کا جو معاوضہ ہو اس کو دیت کہا جاتا ہے، خطأً جب کہ ہو۔ اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے گا اگر آقا فدیہ دینا منظور، اصل تو یہی ہے کہ دیت اور عرش واجب، اور آقا نے اس کو منظور کر لیا، لیکن یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حتیٰ جب طلب الافلاس، یہاں تک کہ باطل ہو جائے گا افلاس کی وجہ سے۔ جی، اب جب آقا نے منظور کر لیا فدیہ دینا، اور پھر آقا مفلس ہو گیا، تنگ دست ہو گیا، تو ایسا نہیں اب غلام کی طرف پھر واپس آ جائے معاملہ،
بلکہ آقا ہی کو دینا پڑے گا، اور دیت دینا چونکہ اس نے منظور کر لیا ہے اس لیے آقا کو دیت ہی دینی پڑے گی۔ جی پھر سے اوپر سے عبارت دیکھیے، وَعَلَى هَذَا قُلْنَا فِي جِنَايَةِ الْعَبْدِ، اسی بنیاد پر ہم نے کہا غلام کے خطأً جنایت کرنے کے سلسلے میں کہ وہ اِنَّهُ يَصِيرُ جَزَاءً لِجِنَایَتِهِ، کہ وہ بدلہ ہو جائے گا اپنی جنایت کا، خود اس کی ذات اس کے عوض میں دے دی جائے گی جنایت والوں کے حوالے، اس لیے کہ غلام اس چیز کے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے جو مال کے قبیل سے نہیں ہے، مگر یہ کہ مولا فدیہ دینا منظور کر دے، پس اس وقت یہ اپنی اصل کی طرف لوٹائے گا۔ اصل سے مراد یعنی فدیہ دیت دینا جس کو فدیہ سے تعبیر کیا ہے، اصل یہی ہے، اس لیے فدیہ ہی دینا پڑے گا، دیت ہی دینی پڑے گی۔ یہاں تک بات ہوگی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ، حتیٰ یبطل نہیں ہے یہ، حتیٰ لا یبطل، یہاں پر کاتب صاحب سے تسامح ہوا ہے، لفظ لا کو چھوڑ دیا ہے، حاشیے میں بھی ایسا ہی لکھا ہے لا یبطل اصل بالافلاس، اس لیے یہاں پر لا بڑھا لیا جائے، حتی لا یبطل بالافلاس، دیت ہی دینی پڑے گا۔ آقا اگر تنگ دست ہو گیا اور دینے کی صلاحیت نہیں رہی تو اب وہ معاملہ غلام کی طرف نہیں جائے گا کہ غلام کو حوالے کیا جائے، معاملہ جب اصل کی طرف لوٹائے یعنی دیت کی طرف، اب دیت ہی دینا، آقا کی خوشحالی کا انتظار کیا جائے گا۔ جی دھیان سے اس کو یاد رکھیں گے۔ یہ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اب دیت دینا آقا نے منظور کر لیا تو دیت ہی دینا ہے، لیکن آگے صاحبین کا مسلک ہے، تھوڑا سا ٹکڑا ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَعِنْدَهُمَا يَصِيرُ بِمَعْنَى الْحَوَالَةِ، صاحبین کے نزدیک یہ حوالہ کے معنی میں ہے۔ صفحہ پلٹتے ہیں۔ وَعِنْدَهُمَا يَصِيرُ بِمَعْنَى الْحَوَالَةِ، اور صاحبین کے نزدیک یہ حوالے کے معنی میں ہوگا۔ حوالہ سمجھا جائے گا، حوالہ ایک قرض کا ہوتا ہے، قرض کا حوالہ آپ جان چکے ہیں۔ قرض کا حوالہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر قرض ہے، وہ نہیں دے پا رہا ہے تو وہ حوالے کر دے کہ بھائی یہ فلاں میرا دوست ہے، وہ میرا قرضہ ادا کر دے گا، اور اس نے منظور بھی کر لیا، اس نے منظور کر لیا، اس کو چاہیے کہ وہ اس دوست سے اس کا قرضہ وصول لے۔ لیکن جس دوست کے حوالے کیا تھا اپنا قرض، ایسا ہوا کہ وہ مقروض ہو گئے اور مفلس ہو گیا، تنگ دست ہو گیا، نہیں دے سکتا ہے وہ قرض وہ نہیں دے سکتا ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو اب اصل جو ہے محیل جس نے حوالے کیا تھا، اصل مقروض اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ یہی حال صاحبین کہتے، جیسے حوالے میں جس کے حوالے کیا تھا اگر وہ مفلس ہو گیا تو اصل مقروض کی طرف قرض لوٹ آتا ہے، مسئلے میں بھی یہی ہوگا کہ آقا نے دیت دینا منظور کر لیا لیکن وہ مفلس اور تنگ دست ہو گیا تو اس کو لوٹا دیا جائے گا پھر غلام ہی کی طرف، اور غلام کی ذات اس کے لیے جزا اور بدلہ ہو جائے گی۔ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں لوٹے گی، آقا ہی کو دینا پڑے گا جب دیت کی طرف اصل کی طرف معاملہ لوٹ آیا۔ وَعِنْدَهُمَا يَصِيرُ بِمَعْنَى الْحَوَالَةِ، صاحبین کے نزدیک یہ حوالے کے معنی میں ہوگا۔ یہاں تک الحمدللہ سبق ہو گیا، آگے انشاءاللہ الگ عوارض کا ذکر ہو رہا ہے، رقیت کی بحث مکمل ہوئی، اب مرض غلامی کا بیماری کا بیان آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔